تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے نا، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر منطمئن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کینکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کینکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر بھی، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس طرح ہم بھی مشکل، دکھ اور درد، پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ درد کو الٹا سیکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دھال نکال دیں تو رد بنتا ہے، درد کا دوسرا دھال نکال دیں تو دھر بنتا ہے۔ بس جان لیں کہ کسی در سے انسان جب در رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد اسے اس در پہ لے جاتا ہے جہاں کوئی رد نہیں کرتا، اور اس در کو در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر باری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محرم ہوتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بسی ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین زندگی کی نشانی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ہم سفر کے ماضی میں کبھی بھی اپنے ہم سفر کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ وہ حال میں پوری کی پوری میری رہے، میرے علاوہ اسے کوئی بھی دکھائی نہ دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔
جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔